اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اس نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو کہ کہیں اس بے ادبی کے سبب تمہارے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے پاس ادب سے اپنی آوازیں پست اور نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں یعنی گھروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور اگر وہ صبر کرتے اور آپ کا انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق جس کی سچائی واضح نہ ہو تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس خبر کی خوب تحقیق کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات سن کر تم بے خبری میں کسی قوم کو ناحق تکلیف پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہارا کہنا مان لیں
تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ اور پسندیدہ کر دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی تمہیں ناگوار اور ناپسندیدہ کر دی۔ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں شریعت کے مطابق صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے اور حکم شرع نہ مانے تو اس زیادتی کرنے والے باغی گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جھگڑا ہو جانے کی صورت میں اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔